الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. درود پاک. حضرات محترم، آج پاکیزہ ماحول میں، پاکیزہ مجلس، پاکیزہ دن، پاکیزہ مقام پر ہمیں اللہ نے اپنے کرم خاص سے اجتماعی صورت دے کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے. یقیناً میں اور آپ روئے زمین پر ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام تحفۃً عطا فرمایا. حضرات، ہم ایک مشن کو مکمل کرنے کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہیں. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں. ہماری زندگی شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہماری گردنوں میں کسی کا پٹا موجود ہے. اور یاد رکھیں، اگر انسان کے ہاتھ میں دوسرے انسان کا پٹا ہو تو یہ عیب کی بات ہے، لیکن اگر یہ محبوب خدا کے ہاتھ میں ہو اور خدا کی نسبتوں والا پٹا ہو تو اس سے بڑی پھر کوئی شرف کی بات نہیں. ہم اور آپ سب ایمانی اسلامی ماحول میں پلے بڑے ہیں، اور اس ماحول کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا بیدار رہنا ہے. اور بیداری کا معنی بستر سے اٹھنا نہیں. بیداری کا معنی ہر دم یہ خیال رکھنا اور ہر دم اس فکر میں رہنا کہ میں کسی کی غلامی میں ہوں تو میری اپنی مرضی کی حیثیت نہیں ہے. میں نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا، اپنی مشیت کو نہیں دیکھنا، اپنی چاہت کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کی چاہت کو دیکھنا ہے جس نے چاہت کو پیدا فرمایا. ہمیں اللہ رب العالمین نے مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، اور یہ اختیارات اصل میں امتحانات ہیں. یہ اختیارات ایک بہت بڑی آزمائش ہے. کچھ کر لینا اور کچھ نہ کرنا یہ بہت بڑا آزمائش کا لمحہ ہے، اور ہم نے اس لمحے میں بس اس اللہ کی دی ہوئی اختیاری طاقت میں محبت کرتا ہے. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت کا جواب اطاعت سے دیں، محبت کا جواب فرما برداری سے دیں، محبت کا جواب خدا کی تابعداری سے دیں. حضرات، آج اور کل آستانہ عالیہ پر ایک بہت عظیم الشان محفل کا انعقاد، اور عظیم الشان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی یاد میں یہ محفل سجائی جا رہی ہے وہ ہستی ہی عظیم ہے. اس کا نام بھی بلند و بالا ہے اور اس کا کام بھی بلند و بالا ہے. ایک ایسی شخصیت جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اور ایک ایسا وجود جس نے انسانوں کو اپنے رب کی طرف مائل کیا، اور جس نے زبان کو سچائی کی حقیقت سمجھائی، اور جس شخصیت نے دن میں رزق حلال کمانے کا درس دیا، رات کو اپنے رب کو منانے کی
خوبصورت ادائیں سکھائیں، جس نے خشک زبانوں پر خدا کا ذکر جاری کیا، جس نے سوئے ہوئے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کیا، اور جس نے خشک محفلوں کو خدا کے ذکر سے تر و تازگی کی نعمت عطا کی، اور جس نے بنجر زمینوں کو ذکر خدا سے آباد کیا ہے، اس ہستی کے نام پر آج بھی اور کل بھی میں اور آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب نے مل کر ان کی بلندی درجات کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے ہیں، اور یاد رکھیں ولی کی پہچان ایک اور بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے رکھتا ہے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے وابستگان کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ چلا گیا وہ صرف زمین کے اوپر رہ کر ہی ہاتھ نہیں اٹھاتے، بلکہ اللہ کے کامل بزرگ وہ لوگ ہیں، وہ کامل بندگان خدا، وہ قبر میں بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے خدا سے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ حضرات آج انشاءاللہ حسب پروگرام مثنوی شریف کا پروگرام، جو یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے دریائے فیض کا ایک خوبصورت غوطہ زن ہونے کا موقع ہے، اور ہم نے اس مثنوی کو شروع اس لیے کیا تاکہ وہ دریا جو نیریہ شریف کے خوبصورت آستانے سے بہہ رہا ہے، جسے بحر معرفت بھی کہہ سکتے ہو اور بحر فیضان مثنوی بھی کہہ سکتے ہو، اور جسے آپ دریائے تصوف بھی کہہ سکتے ہو، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ دریا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہتا رہے، اور پیاسے اس کے کنارے آ کر اپنے جام بھرتے رہیں، سب کی پیاس پوری ہوتی رہے، سب کے تقاضے پورے ہوتے رہیں، اور وہ مثنوی شریف کا خوبصورت سلسلہ جسے اللہ کے کرم اور فضل سے روکا نہیں گیا بلکہ جاری رکھا گیا ہے، یہی میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ باقی سارے کام آسان تھے، لیکن میرے شیخ کے مثنوی شریف کے درس کو اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی بلندی کے ساتھ، اسی فکر کی جولانی کے ساتھ، اور اسی معانی کے خوبصورت خزانے کے ساتھ دنیا اسلام کے سامنے اور دیگر اقوام کے سامنے پیش کرنا یہ ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن شیخ کی نسبت نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر روحانی تعلق مضبوط ہو تو ناممکن کو بھی خدا ممکن بنا دے۔ لہذا یہ مثنوی کا دریا بھی بہہ رہا ہے، اور جلال الدین رومی کی توجہ بھی ہمیں حاصل ہے، اور شیخ علاء الدین کی توجہ بھی ہمیں حاصل ہے، اس کے نتیجے میں الحمدللہ مثنوی شریف پوری بہار کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ بیان ہو رہی ہے، اور پھر کل جو مرکزی پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ ملک کے طول و عرض سے، اندرون ملک اور بیرون ملک سے اہل محبت جو شریک ہو رہے ہیں، یہ بھی اپنے شیخ سے وابستگی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اور یاد رکھو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیر کے ساتھ تعلق ہے وہ کمزور نہ ہو، پیر آپ سے زیادہ چاہتا ہے، آپ سے زیادہ اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے اور میرے مرید کا رشتہ کمزور نہ ہو، اور جس طرح آپ اپنے سگے والد کے سالانہ ختم میں کبھی کمزوری نہیں دکھا سکتے، اور جس طرح ان کے اس پروگرام میں آپ کسی قسم کی کوتاہی نہیں برت سکتے، اسی طرح اپنے شیخ کو بھی یاد رکھو، روحانیت کے جہان میں باپ کا درجہ ہے، اور ایک وہ باپ ہے جو جسم کے لحاظ سے باپ ہے، ایک وہ ہے جو روح کے لحاظ سے باپ ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ روحانی طرف سے بھی تم مکمل نظر آؤ، جسمانی طرف سے بھی مکمل نظر آؤ، گھر میں بھی حقوق پورے کرو، اور اپنے آستانے میں جاؤ تو وہ حقوق بھی پورے کرو۔ لہذا ایک سال بعد آ کر اپنے شیخ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یاد رکھو یہ خوش قسمتوں کا کام ہے، یہ مقدر والوں کا کام ہے۔ آپ خوش بخت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیر دیا تو بے نظیر دیا ہے، جس کے جلووں کو دیکھو تو آدمی گم ہو جاتا ہے،
جن کی ادائیں دیکھو تو آدمی ہوش و خیرت سے اور اپنی ظاہری جو سوچ و فکر ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس حسن صوفیانہ میں گم ہو جاتا ہے جو چمڑی کی وجہ سے نہیں ملتی، نہ نام و نسب کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ پچھلی رات جاگ جاگ کے رب کو منانے سے صورتیں منائی جاتی ہیں۔ حضرات آپ سب بہت خوبصورت لوگ، لائق عزت لوگ، لائق وقار ہیں، اور آپ لائق وقار اس لیے ہیں کہ آپ وفادار ہیں۔ وفادار آدمی کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ وفاؤں کی قیمت نہیں ہوتی، وفاؤں کے صلے ہوتے ہیں۔ وفاؤں کی قیمت نہیں ہوتی، وفاؤں کے صلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، بندے کو اپنی حد کے مطابق صلہ دیتا ہے، لیکن اصل صلہ بندے کو خالق کائنات دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس شیخ نے آپ کو بلایا انہوں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ آپ کو ذکر و فکر کے لیے بلایا ہے، اللہ کی یاد کو سینے سے لگانے کے لیے بلایا ہے۔ تو آپ سب اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے چمک رہی ہیں۔ جو زمین کے اوپر تھے تو تب بھی ان کی رونقیں موجود تھیں، اور آج جو قبر میں آرام کر رہے ہیں تو ان کی قبروں سے رونقیں برآمد ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو سیراب کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی روحانی رہنمائی فرمائے، احکام شریعت کی پابندی عطا فرمائے، طریقت کی بہاریں نصیب کرے، ظاہر بھی اللہ روشن رکھے، باطن بھی آباد فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔